تو دوستوں ویلکم بیک ٹو ٹیک اینڈ لرننگ ورلڈ، اور آج کی ہم ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرابیبلٹی۔ پرابیبلٹی اسٹیٹکس میں جو ہے یوز ہوتی ہے، جس طرح ایک ورڈ ہے انگلش کا پرابیبلی، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں پرابیبلی کے چانسز آف اکرنس۔ جو مین چیز ہے وہ ہے پرابیبلٹی میں چانسز آف اکرنس۔ کوئی بھی چیز ہے اس کے اکر ہونے کے چانسز کتنے ہیں، بارش ہونے والی ہے اس کے کتنے چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ میچ ہے، اس کے اندر پاکستان ٹیم کے جیتنے کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایک ایونٹ ہے، کوئی بھی ایک کام ہے جو کہ اکر ہونے والا ہے، اس کے جو چانسز ہیں اس کو ایک نیومیریکل ویلیو دے دینا پرابیبلٹی کراتا ہے۔ اور پرابیبلٹی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 0 اور 1 کے بیچ میں لائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ویلیو 1 سے بڑی بھی نہیں ہو سکتی، 0 سے نیچے بھی یعنی کہ نیگیٹو بھی نہیں ہو سکتی، 0 پوائنٹ سم تھنگ جس چیز کی بھی، جس ایونٹ کی بھی ویلیو ہو وہی آتی ہے۔ اور اگر آپ نیومیریکل سالو کر رہے ہیں اور آپ کی اس میں ویلیو جو ہے وہ 1 پلس آ جاتی ہے یا نیگیٹو میں آ جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا نیومیریکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پرابیبلٹی کے میں جو چیز سالو کرنی ہے، آپ نے کسی چیز کی پرابیبلٹی سالو کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے m/n، پی آف اے۔ فار ایگزامپل ایک ایونٹ اے ہے، اس کی پروبیبلٹی فائنڈ کرنے کے لیے از اکول ٹو m/n۔ جو n ہوتا ہے اس میں یہ ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز ہوتے ہیں، یعنی کہ اب آپ ایک ڈائس کو تھرو کرتے ہیں تو اس میں کتنے رزلٹ آ سکتے ہیں، 6 رزلٹ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل رزلٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اوپر جو m ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو جو چیز کہی گئی ہوتی ہے کہ یا وہ ایون نمبر ہے، آڈ نمبر ہے، آپ کا جو رزلٹ آنا چاہیے وہ چیز ہم لوگ اوپر لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ فیوریبل آؤٹ کمس، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں پوچھا جائے اور ٹوٹل آؤٹ کمس، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے پرابیبلٹی کو مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ ایک کیٹ ہے اور اس کے سامنے ایک یہ اسپین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ایٹ سلیپ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ویسے تو اس کے اندر جو ایٹ ہے اور سلیپ ہے ان دونوں کی کوانٹٹی برابر ہے، تو کوئی دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ 50-50 چانسز ہے ایٹ آئے گا یا سلیپ آئے گا۔ لیکن جب آپ اس کو فار ایگزامپل 10 ٹائم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور ان 10 میں سے 4 ٹائم ایٹ آتا ہے اور 6 ٹائم سلیپ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60% چانسز ہیں سلیپ کے اور 40% چانسز ہیں ایٹ کے۔ تو اس طرح ہمیں ایکسپیریمنٹلی اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو دیکھنے سے تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ 50% ہے، لیکن جب ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے چانسز ہیں دونوں کے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے پرابیبلٹی، یعنی کہ ہم اس ایونٹ کو ایک پھر نومیریکل ویلیو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرابیبلٹی کو سمجھنے کے لیے، یہ تو آپ کو پرابیبلٹی کا ایک دے دیا ہے ہم نے بیسک کانسیپٹ۔ پرابیبلٹی کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ کے پاس ہوتا ہے رینڈم ایکسپیریمنٹ، سیمپل اسپیس اینڈ سیمپل پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں رینڈم ایکسپیریمنٹ کو۔ تو جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ایکسپیریمنٹ کرنا، رینڈم جو رینڈملی ہو، این ایکسپیریمنٹ وچ پروڈیوسز ڈفرینٹ رزلٹ ایون تھو اٹ از ریپیٹیڈ۔ کوئی بھی ایک فار ایگزامپل یہ آپ کے سامنے ایک کارڈ شو ہو رہے ہیں، ڈیک آف کارڈ ہوتا ہے، 52 کارڈز ہوتے ہیں اور وہ 52 کے 52 سیم نہیں ہوتے، سب کارڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ آپ ان کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح، آپ ایک کارڈ اٹھاتے ہیں، کیا رزلٹ کوئی بھی رزلٹ آ جاتا ہے۔ دوسری دفعہ پھر آپ اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آئے، ہر دفعہ اس کے رزلٹس چینج آ سکتے ہیں۔ آپ ایک ڈائس کو تھرو کرتے ہو یا پھر ایک کوائن کو ٹاس کرتے ہو، اس میں ہیڈ ٹیل ہے، ایک دفعہ ٹیل ہے، ضروری نہیں کہ دوسری دفعہ بھی ٹیل ہے، تو یہ ہوتا ہے رینڈم ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے۔ اور پرابیبلٹی بھی انہی چیزوں کی فائنڈ کی جاتی ہے جو ایک رینڈم ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ رین کے چانسز ہیں۔ اس موسم میں اب لوگ وہ پچھلی چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ اس موسم میں ایسے بارش ہوئی تھی تو شاید اس دفعہ بھی ایسی بارش ہو، تو یہ ہوتا ہے رینڈم ایکسپیریمنٹ۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سیمپل اسپیس، a set consisting of all possible outcome that result from a random experiment۔ سیمپل اسپیس ایک قسم کا سیٹ بنا دیتے ہیں ہم لوگ، جتنی بھی آؤٹ کمز ہوتی ہیں ان کا۔ آپ ایک ڈائس کو تھرو کرتے ہیں
ہم لوگ ڈائس کو پھینکتے ہیں تو اس کے 6 ریزلٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 ریزلٹ 1 2 3 4 5 6، اس کو ہم لوگ ایک سیٹ میں لکھ دیتے ہیں۔ سملرلی ہم لوگ ایک کوائن کو ٹاس کرتے ہیں، ہیڈ آتا ہے یا ٹیل آتا ہے، یہ اس کے 2 ریزلٹ ہیں، ان کو ہم لوگوں نے لکھ دیا تو یہ اس کی ایک سیمپل اسپیس بن جاتی ہے۔ جب آپ نیومیریکل سالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سیمپل اسپیس بھی ہونا ضروری ہے۔ ابھی آگے ایک نیومیریکل کو سالو کریں گے، اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سیمپل پوائنٹ، نمبر آف آؤٹ کمس کی تعداد کتنی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ایک اس کو کوائن کو ٹاس کرتے ہیں تو ہیڈ اور ٹیل آتا ہے، ہیڈ اور ٹیل تو ہم لوگ اس کو سمپل اسپیس بنا کے لکھ دیں گے، لیکن اس کے ریزلٹ کتنے ہیں، 2 ریزلٹ ہیں، ایک ہیڈ اور ایک ٹیل، ان کو ہم لوگ سیمپل پوائنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ یعنی کہ سیمپل پوائنٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں نمبر آف آؤٹ کمز، یہ ہماری ہوتی ہیں نمبر آف آؤٹ کمز۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام، ایک فگر شو ہو رہی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سمپل پوائنٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سیمپل اسپیس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور ایک اس کے اندر ایونٹ بھی بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 ریزلٹ ایک ڈائس کے آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیمپل پوائنٹ کس کو کہا گیا ہے، صرف ایک چیز کو، یہ دیکھیں آپ ایک ریڈ ایرو سے شو ہو رہا ہے نمبر 2 والا، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے سیمپل پوائنٹ۔ اور ان سب کو جب ہم لوگ ایک سیٹ میں لکھ دیتے ہیں، اس سب کو جب ہم لوگ ایک سیٹ میں لکھ دیتے ہیں، اس کو سیمپل اسپیس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ہم لوگ اس کو کوئی نام دے، وہ ایک قسم کا ایونٹ ہوتا ہے، ایک ایونٹ ہے، وہ اکر ہو رہا ہے، اس کے اندر جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ 5 اور 6 آ رہے ہیں، اس کو ہم لوگ نے ایونٹ ایک کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، ہیز 2 سیمپل پوائنٹ، اور اس کے 2 سیمپل پوائنٹ آپ لوگ اس کو گن سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہی اگر آپ اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں، غور سے سمجھیں، تو آپ کو ان سب کی ڈیفینیشنز اور سب کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اب آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے ایک عدد نیومیریکل، پرابلٹی فائنڈ کرنی ہے، ایک باکس ہے، اس کے اندر 7 ریڈ بالز ہیں، 5 بلو بالز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ نے پرابلٹی فائنڈ کرنی ہے کہ ریڈ بال جب ہم لوگ اس کے اندر سے بال اٹھاتے ہیں، ایک بال کو پک کرتے ہیں، تو کتنی پرابلٹی ہے، کتنے چانسز ہیں کہ ریڈ بال آئے، اور کتنے چانسز ہیں کہ بلو بال آئے، ٹھیک ہے۔ تو پرابلٹی کا فارمولا آپ کو پیچھے بھی بتایا ہے، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، فیوریبل آؤٹ کمز اوور ٹوٹل آؤٹ کمز۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے پرابلٹی آف ریڈ کی پرابلٹی فائنڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل آؤٹ کمز اس کی کتنی ہو سکتی ہیں، 12 ہو سکتی ہیں، یعنی کہ 7 + 5 12 ہو جائیں گی، ریڈ اور بلو ان سب کو ٹوٹل کرو 12 ہو جائیں گی۔ اس کے بعد فیوریبل آؤٹ کمز، اب ہم لوگ صرف ریڈ کی پرابلٹی فائنڈ کر رہے ہیں نا، تو ریڈ کی تعداد کتنی ہے، ریڈ کی تعداد ہے 7، تو 7/12 اس کی پرابلٹی آ جائے گی۔ اب 7 کو آپ 12 پہ ڈیوائڈ کریں تو اس کا آنسر جو ہے وہ 0 سے 1 کے بیچ میں لائی کر رہا ہوگا۔ سملرلی بلو کی تعداد 5 ہے، 5/12 آ گیا، اور اس کی ویلیو بھی جو ہے وہ آپ کے پاس 0 سے 1 کے بیچ میں لائی کر رہی ہوگی۔ اور یہ تھا پرابلٹی کا میجر کانسیپٹ۔ بس پرابلٹی ہوتی ہے چانسز آف اکرنس، کوئی بھی ایونٹ ہے، کوئی بھی ایونٹ اکر ہونے والا ہے، اس کو اگر نیومیریکل ویلیو دے دی جائے، اس کو پرابیبلٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پرابیبلٹی کی ویلیو جو ہے وہ 0 سے 1 کے بیچ میں لائی کر رہی ہوتی ہے۔ یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہیں پر جواب دیا جائے گا، اور اگر وہاں پر جواب نہ دیا جا سکا تو آپ لوگوں کو ایک علیحدہ ویڈیو کے تھرو بھی ضرور جواب دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ اس میں پرابلٹی کا بہت میجر کانسیپٹ ہے، کافی آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔